ہے اسٹریٹجک فیلڈ میں، وہ آپ پبلک کریں یا نہ کریں، بٹ ایک بہت ایکسٹینسو ملٹری کوآپریشن تھی. امریکہ نے 65 کی وار میں سپیس کا روک دیا تھا سپلائی، ہندوستان کا بھی ہمارا بھی، لیکن ہم تو ڈیپینڈنٹ تھے امریکن ویپنز پہ. 65 سے لے کے ٹل دا افغان وار امریکہ نے کوئی ہتھیار نہیں ہمیں دیے، تو ہماری فوج نے کیسے اپنی ریسورسز بلڈ اپ کی؟ ہوا سے تو نہیں بلڈ اپ کی، کدھر سے ہمیں ملٹری ٹیکنالوجیکل بیس ہماری یہ نہیں بالکل صحیح ہے. اب امریکہ ماننے کی اچھا، اور دوسری بات یہ، ہاں اگر ہم نے اسلامسٹ گروپس کو سپورٹ کیا اور جماعت اسلامی کو کیا، اور بھئی تو افغانستان میں لوگ تھے جو کہ اس ویو کو سبسکرائب کرتے تھے، لیکن ہم نے تو سوویت یونین کو نہیں بھیجا تھا نا افغانستان میں. ہمارے انٹرسٹ میں، میں تو ابھی بھی کہتی ہوں، میں نے اس وقت لکھا تھا کہ ہمیں چاہیے تھا سوویت یونین نے ایک پروگریسو رجیم افغانستان میں انسٹال کی تھی، ہمیں اس کے ساتھ ڈیل کر کے اگریمنٹ کر لینی چاہیے تھی. ہم کیوں گئے اس سو کال جہاد میں سوویت یونین کے خلاف؟ یہ ضیاء نے اپنے سروائیول کے لیے کیا، یہ پاکستانی قوم کا سروائیول کے علاوہ ڈاکٹر صاحب ایک اس سے بھی بڑا سوال آتا ہے. پروفیسر کرسٹین، آپ نے بھی اس پہ کافی کام کیا ہے. کمیونزم کے خلاف جنگ امریکہ کے ایجنڈے پہ سر فہرست تھا، پاکستان کو تو اس میں شامل کیا گیا، کیا یہ حقیقت نہیں؟ جی دراصل جیسے امریکہ پاکستان کا استعمال کر رہے تھے، جی پاکستان بھی امریکہ کا استعمال کر رہا تھا. یہ بالکل سچ ہے. اس جنگ کے دوران پاکستان نے کیا کیا؟ آرمی بالکل ڈبل ہو گیا. اور یہ پریسلر امینڈمنٹ، یہ سب سے مزیدار بات، ہمیشہ لوگ کہتے ہیں کہ پریسلر امینڈمنٹ صرف پاکستان کے نیوکلیر ویپنز پروگرام کو سپریس کرنے کے لیے. یہ بالکل بکواس ہے. یہ پریسلر امینڈمنٹ وہ کیا ہوتا تھا؟ کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے، اس جہاد کی وجہ سے مجبوراً پاکستان کو پیسہ، اصلاحات وغیرہ دینا پڑا. لیکن ہمارے جہاد بھی تو امریکہ نے سکھایا نا، یونیورسٹی آف نیبراسکا سے $50 ملین اور آپ اس میں بالکل شامل تھے ماشاءاللہ، کیونکہ آپ نہیں ہماری ہاں جی بالکل، اور آپ کا ISID. لیکن فوج ہی ہوئی نا، لیکن یہ پریسلر امینڈمنٹ کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے نا. تو پاکستان حکومت امریکن حکومت کے ساتھ یہ پریسلر امینڈمنٹ لکھ رہا تھا. یہ بالکل حقیقت ہے، کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے حقوق کے مطابق ہم آپ کو ویسے اصلاحات پیسہ وغیرہ بالکل دے نہیں سکتے تھے ہمارے قانون کے مطابق، کیونکہ آپ کا نیوکلیر پروگرام ایسا ہو رہا تھا. اور ضیاء نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم صرف اسی حد تک ہمارے نیوکلیر پروگرام کو ویسے ایڈوانس کر لیں گے. تو یہ بالکل جینٹلمینز اگریمنٹ تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ اپنے نیوکلیر ویپنز پروگرام کو ایڈوانسنگ کر رہے ہیں، پھر بھی کیونکہ یہ مجبوراً ہے کہ ہم کو آپ کو اصلاحات وغیرہ دینا ہے. تو یہ بالکل جینٹلمینز اگریمنٹ تھا. لیکن پاکستان میں اکثر لوگ صرف سمجھتے ہیں کہ صرف سزا دینے کے لیے یہ قانون بنا. امریکی حکومت کو بھی تو پتا تھا یہ سارے کام ہیں. امریکی حکومت کو ضرورت تھی پاکستان کی اس وقت، کوئی فائدہ نہیں. ایران سے ہم ہماری حکومت پروگرام ہے، امریکن حکومت کے ساتھ ہماری حکومت ملی ہوئی تھی. میرا ایشو تو ڈیفرنٹ ہے. میرا ایشو ہے کہ پاکستان کے مفاد میں کبھی نہیں رہی یہ ریلیشن شپ. اگر آپ کی ملٹری ڈکٹیٹرز یا آپ کے پولیٹیکل لیڈرز امریکہ کے ساتھ ہاں میں لا رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. اور بائی دا وے نیوکلیر کیوں پریزیڈینشل ویور آتا تھا؟ کیوں ہم پہ احسان تو نہیں امریکہ کر رہا تھا؟ ہم ان کی جنگ لڑ رہے تھے افغانستان میں اگینسٹ سوویت یونین، تو وہ ویور کرتے تھے. So I mean it was you scratch my back, I scratch yours. لیکن اس میں پاکستانی قوم ساتھ نہیں تھی، ایک ڈکٹیٹر ان کے ساتھ ملا ہوا تھا. اور امریکنز were quite happy. جب یہ ہمیں ڈیموکریسی کا شور مچاتے ہیں نا تو we don't believe it. ڈاکٹر صاحب جب یہ چاہتے ہیں، یہاں پہ ایک منٹ کرسٹین آپ سے ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال آتا ہے. جو اگر آپ پاک US ریلیشنز کی ہسٹری دیکھیں، جب بھی پاکستان میں کوئی ڈکٹیٹر اقتدار میں آیا ہے، امریکن سپورٹ ہمیشہ بڑھ گئی ہے. ہاں جی، لیکن دراصل جی یہ ویسے طریقی بات ہیں، اور ماشاءاللہ ان ڈکٹیٹرز کے لیے کہ یہ مسائل پیش ہوئے، ٹھیک ہے نا. تو جب ایوب خان وہ ڈکٹیٹر بن گئے تو کیا ہوا؟ کولڈ وار ہوا. اور اس کی وجہ سے امریکہ، کیا اس میں یہ نہیں ہے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ CIA جو ایک کانسپیریسی تھیوری چلتی ہے کہ اپنے انٹرسٹ لینے کے لیے پاکستان میں ایک ڈکٹیٹر مسلط کر دیتی ہے اور اس کو استعمال کرتی ہے؟ آپ بالکل مجھے بے وقوف سمجھتے ہیں. یہ کیا بے وقوفی ہیں؟ ہاں جی، امریکہ نے یقیناً ایران کے ویسے اندرونی معاملوں میں مداخلت کیا، یہ بالکل سچ ہے. لیکن آپ کا ڈکٹیٹرز جو ہیں وہ خود بخود ڈکٹیٹرز بن جاتے ہیں. اور اس سے مزید یو کینٹ کرسٹین اس پہ ایک بات کرتے ہیں کہ کیا ڈکٹیٹرز خود بخود. اس وقت چھوٹی سی بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں، بات کنٹینیو کرتے ہیں. آپ کا پالیٹیشین